صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں. انشاءاللہ چند دن کے بعد میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو اس انداز سے میں نے بات کہی ہے کہ تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے. کسی چیز کی طلب نہیں آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب نہیں آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب نہیں آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے. تو چونکہ نعت خوانی کا شاہ صاحب یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ 30 سپارے 3 دن میں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. ابھی تک گلے پہ جو اثرات مجھے خود ظاہر، ہم لوگ بھی رمضان قرآن پاک سنا الحمدللہ، اور آپ نے تو ڈبل سنایا نا الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ سے آقا اسلام کے نعتیں سنتے رہیں گے. یہ ناظرین صرف آپ کی آواز سننا چاہتے تھے، انداز میں الحمدللہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ میں جب بھی چاہیں حاضر ہوں. جی جی لیکن چونکہ آج کی اس مجلس میں مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس مجلس پاک میں یہ جو آج کی ہو رہی ہے عید کی خوشیوں کی محفل ہے، جی جی اس میں دوست احباب سے ملاقاتیں ہی ہیں. جی بالکل شاہ صاحب آپ نے صحیح فرمایا. اور ہم نے یہ محفل اسی لیے سجائی کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، وہ لائن پر آئیں اور آپ سے آ کے بات کریں، مبارکباد پیش کریں، آپ سے دعائیں لیں. یقین جانیے آج یہ اسپیشل عید امہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ آج ہی الحمدللہ ہم اس کو اپنے انداز میں لے رہے ہیں کہ آپ اس میں آئے، تشریف لائیں. قرآن پاک آپ نے پڑھا، لوگوں کو قرآن پاک سنا. تو شاہ صاحب آپ نے عید کیسے سیلیبریٹ کیا آپ نے؟ یہ ہم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی وہ ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ یہ چھوٹے بھائی پیر سجاد حسین شاہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہم گئے تو یہ سوئے ہوئے تھے. الحمدللہ میں جب جاگتا رہا تو یہ ان دنوں میں سو لیتے تھے. صحیح ہے. آج کل الحمدللہ یہ عید پڑھانے کے بعد جی یقیناً جب میں نے شبینہ ختم کیا، اور یہ میں بات حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جیسے شبینہ ختم کیا 2 دن خوشی سے مجھے نیند ہی نہیں آئی. اللہ اکبر. اللہ نہ رات کو نیند آئی ہے نہ دن کو نیند آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اور وہ جتنا پریشر تھا جیسے ریلیز ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈٹ کے نیند آ جاتی. صحیح. اچھا لیکن وہ مجھے نہ صبح نیند آئے، نہ دن کو نیند آئے، نہ رات کو نیند آئے. سبحان مجھے یہ سر باندھ باندھ کے بھی میں سویا ہوں پھر بھی نیند نہیں آئی. لیکن جب عید پڑھائی ہے، عید پڑھانے کے بعد گھر میں تھوڑا صبح کیونکہ رمضان المبارک میں جو حالت تھی، توجہ میری طرف رکھیں گے تو پھر جی بالکل. رمضان المبارک میں جو حالت تھی، جی یہ بس اپنی طرف سے یہ کچھ کرتے رہتے ایسا اونچا نیچا کام. یہ تھوڑا کہتے ہیں ماحول کو تھوڑا چینج نہیں وہ ہو جائے گا، آٹومیٹک ہو جائے گا. جب یہ بولیں گے نا تو وہ ویسے ہی ماحول چینج ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کوئی ایسا بات تو ضرور کر رہی جس سے مسائل پیدا ہوں. ماحول پیدا. اچھا تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گیا ہوں پورا رمضان المبارک، نہ صبح نہ شام کھانا روٹی یا چاول وغیرہ میں ایک برکی نہیں لگاتا پورا ماہ مقدس، پہلے روزے سے لے کر تو الحمدللہ شبینہ ختم ہونے تک.
جب شبینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کھانا. تو میں نے اس سال عید کے روز ہی صبح میں نے کھانا کھایا ہے. تو وہ کھانا جیسے کھائے تو ایسی بعد میں وہ ایشی ہوئی کہ عید پڑھانے کے بعد ہم بھی ایک دن گئے تھے، میں اور ہمارے جو دوست ہیں کہ ہمارے دوست ہیں یہاں جناب آپ کے ہاں تشریف لائے تھے وہاں مسجد میں. جی جی جو اسپیشل آپ سوپ پی رہے تھے اس کا کیا شان نزول ہے، گلے کے لیے کتنا وہ جناب. بالکل یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہاں جی علام صاحب وہ بڑا اچھا ہے جی، آپ بھی سنیں قاری صاحب بھی بڑا. وہ ہمارے ایک بہت ہی میرے 24 آور کے خادم ہیں عبدالقیوم بھٹی صاحب مرید ہیں ہمارے. اچھا اچھا. تو وہ ان کا معمول ہے قاری صاحب بھی میرے تمام دوست اب آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی قاری صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب کی بلا بھی اور قاری صاحب بھی علامہ فراشوی صاحب بھی پیر سید بڑے پرانے خادم ہیں آپ. اب وہ یعنی جب بھی آئے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمارے مرشد کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئے میرے گھر. بہت اچھا. تو رمضان المبارک میں پچھلے 17 برس سے جب سے میں اس ملک میں ہوں ہر روز ان کا یہ معمول ہے کہ وہ مغرب کے وقت 3 یا 2 بٹیروں کا سوپ لے کر آتے، بٹیروں کا اچھا سوپ لے کر آتے ہیں. اللہ شام کے وقت میری پتہ چلا 10 بار آپ کیسے پڑھتے ہیں. شام کو میرا جو سوپ ہے وہ ہے خوراک، وہ سوپ. تو اس دن چونکہ شبینہ تھا نا رات کو اگلے دن، تو میں نے اس دن وہ سوپ نہیں پیا. اچھا اچھا. تو الحمدللہ مجھے پتا تھا آپ لوگ بھی تشریف لائیں گے تو آپ کی وہ مہمان نوازی کے لیے رکھ لیا تھا. ہمیں تو آپ نے اتنا پلایا نا جناب کہ ماشاءاللہ اور بڑا مزہ آیا تھا. اور رات کو دودھ کے 2 کپ سبحان، اور صبح چائے کا 1 کپ اور ساتھ رس. اس کے علاوہ الحمدللہ پورے ماہ مقدس میں کوئی زیادہ کھانا وغیرہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ ہے کرم کرتے. کھانا تو میں رمضان شریف میں بھی کہتا ہوں لیکن وزن جو ہے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پھر بھی الحمدللہ یہ انشاءاللہ نہیں کتنے بڑھ گئے، کم ہو گئے. سب نے کہا اس پر باقاعدہ تبصرہ ہوا، ریگولر آن دا ریکارڈ تبصرہ ہوا. جب شاہ صاحب شبینہ کر رہے تھے تو 2-3 دوستوں نے تو مجھے بھی کہا کہ شاہ صاحب کی تو صحت ماشاءاللہ کیا کہنے کمال ہے. لیکن وہ ذرا عید والے دن کوئی چکر چلا وہ کوئی عید والے دن جو ہے زیادہ ہی یعنی عید کے دن ظاہر ہے پھر وہ حضرت چاہنے والوں نے زیادہ خاص ڈشز پیش کی. وہ عید والے دن ہوتا ہے ہمارے جو مسجد کی خادم ہیں 24 آور کے حاجی اقبال صاحب جن کا سارے بالکل وہی موجود وہ سارے جو جتنے بھی عید پڑھنے والے ہوتے ہیں نا تقریباً سب کو دعوت ہوتی ہے ان کی طرف سے. تو وہ اپنے گھر ساتھ ہی وہ لے گئے تو وہاں پر وہ کافی تباہی ہو چکی کھانے والا. شاہ صاحب یہ ایک بار مزید آپ سے باتیں بھی ہم نے پوچھنے ہیں. ہمارے ساتھ جواد صاحب ہے لندن سے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جواد صاحب. ہیلو السلام علیکم جی شاہ صاحب. جی وعلیکم مبارک آپ کو، بہت بہت اچھا آپ نے شبینہ سنایا جی. جی شکریہ جزاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو تمام علماء کرام کو میرا سلام اور جتنے بھی موجود ہیں یہاں پہ. میری کال کافی مشکل سے ملی ہے. بہت بہت شکریہ. امہ چینل کا بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہ. اور خاص طور پہ اگر مجھے ایک بات بھی پوچھنی تھی اگر آپ لوگ اجازت دیں ریگارڈنگ جو یہاں پہ 2 عیدیں ہوئی ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس پہ کوئسچن کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ سے گزارش کروں جواد صاحب، یہ انشاءاللہ آج ہم جو ہے صرف عید کی بات کر رہے ہیں، 2 عیدوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک عید کی بات کریں. آپ شاہ صاحب سے آپ سلام کریں، ان سے محبت کریں اور ان سے دعائیں لیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام ہم نے میں نے شروع پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ عید کا اسپیشل پروگرام ہے. نو اینی کوسچن آنسر سیشن نہیں ہے یہ. جو کل عید تھی اس کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے جو یسٹرڈے ہم نے عید کی تھی وہ ایک عید تھی الحمدللہ، اور the real عید واز یسٹرڈے، یعنی جو چاند کے ساتھ ہوئی ہے. جو چاند کے ساتھ ہوئی ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ. اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی. لوگوں کے روزے 30 پورے کرا کے الحمدللہ. So there no any question left about the Eid. So only آپ لوگ لائن پر آئیں. شاہ صاحب سے علامہ خورشید صاحب ہیں، قاری تقی صاحب ہیں، شاہ جی میرے ساتھ بیٹھے، آپ ان سے باتیں کریں، کوئی اپنی باتیں سنائیں. عید دن آپ نے کہ پوری زندگی ہماری مسئلے مسائل ہر روز بتاتے ہیں. ہفتے کے ہمارے 7 دن ہم الحمدللہ بھائی کیوں کرتے ہیں، آپ لوگ کو مسائل سنتے ہیں. آج یہ مسائل کا پروگرام نہیں، یہ اسپیشل عید میں عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. تو آپ خوشی کی باتیں کریں. یہ خشک مسائل جو ہیں یہ آج نہ پلیز ہمیں سنائیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تو شاہ صاحب عید کے دن آپ نے اسپیشل جو ڈش کھائی وہ بتائیں گے ہمیں، ہم وہی کھانا چاہتے ہیں. یا وہ بالکل ہم حاضر ہوں گے جناب آستانے پہ. ڈش اصل میں قاری صاحب میرا اپنا ذوق جو ہے نا کوئی میٹھا کھانے والا نہیں ہے زیادہ. سنت کو نہیں مجھے پتا ہے آپ اسپائسی فوڈ لائک جی آئی نو. تو ہم بھی وہی کھانے کا موڈ ہے اس میں بس وہ اپنا ہمارے حاجی اقبال صاحب نے وہ اسپیشل انتظام کیا تھا جو شاندار شاہانہ انتظام تھا. بلکہ وہ پورا ماہ مقدس معتکفین کے لیے جتنے بھی اعتکاف کرنے والے تھے ان کے لیے
جو قرآن پاک سنا میرے مہمانوں کے لیے ہر روز شام کو یعنی جتنے احباب آپ کے ساتھ وہاں حاضر ہیں مسجد میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں پورا مہینہ الحمدللہ مسجد میں ہی ڈیرا رکھتا ہوں، صحیح تو وہاں پر جتنے بھی میرے مہمان آتے تھے روزانہ ملاقات کے لیے، ان کا جو ہے نا وہ خدمت اس طرح کرتے تھے جس طرح کہ الحمدللہ ان کے اپنے گھر بلکہ اس سے بڑھ کر کرتے تھے. تو الحمدللہ میں اس کے لیے ان کا شکر گزار بھی ہوں. شاہ صاحب قبلہ آپ نے عید کا جو آپ نے پیغام دیا، خطبہ دیا، جو آپ نے واز کیا، اس میں آپ نے جو خاص خصوصی پیغام، جیسے کہ قاری صاحب سے میں نے پوچھا، شاہی سے پوچھا، علامہ خوشی صاحب سے پوچھا، آپ نے اپنے محبون کے محبین کو، چاہنے والوں کو، آقا علیہ السلام کی امت کو عید کے دن جو اسپیشل پیغام دیا ہے، اتحاد امت، اور جیسے قبلہ کاری صاحب نے، علامہ صاحب نے بیان وہ پیغام دیے. میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یقیناً میں صرف ایک بات عرض کروں، عید والے دن بھی میں نے اپنے دوست احباب سے یہی بات کی تھی کہ صرف نئے لباس کا نام عید نہیں ہے، صرف نئے کپڑوں کا لباس، نئے کپڑے پہننے کا نام لباس نہیں ہے. 100 200 پاؤنڈ کے یہ ٹراؤزرز اور شرٹس اور شوز پہننے کا نام عید نہیں ہے. عید دراصل اسی کی عید ہے کہ جس کی عبادات کی تکمیل ہو گئی اور انہیں سکون مل گیا عبادات میں. جب سکون ملا تو یقیناً ان کی قبولیت بھی ہو جائے گی. تو جب قبولیت ہوگی تو اسی کے لیے عید کا منانے کا مزہ ہے. یقیناً کوئی ممانعت نہیں ہے نئے کپڑے پہننا، بلکہ سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو 200 کا سوٹ ہے وہ 50 والا بھی ہم پہن سکتے ہیں، اور 150 ہم 10 غریبوں 20 غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بات میں نے اپنے دوست احباب سے کہی تھی اپنے عید کے خطبے میں جو الحمدللہ مدنی مسجد میں دیا، کہ بھائی یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اندر کو دیکھیں ہم. اور پھر ان لوگوں سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو صرف آج عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور پھر اگلی عید پر ان سے ملاقات ہوگی کہ خدارا یہ عید تو سال کے بعد آتی ہے، 2 رکعت ہیں اور 6 اس کے ساتھ واجب تکبیریں زائد، اس کے علاوہ تو 5 فرض نمازیں ہر روز، تو اس میں بھی آپ کا آنا ضروری ہے، وہ نمازیں بھی پڑھنا ضروری ہے. تو ان لوگوں سے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج عید جہاں پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز بھی قائم کر سکیں اور پھر اپنے اللہ جل شانہ و تمہسانوں کے احکام پر عمل پیرا ہو سکیں. تو اس اعتبار سے عرض کیا تھا کہ غربا و مساکین کا خیال عید والے دن خصوصی طور پر رکھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی درس میں مل سکتا ہے کہ اگر آج ہم، آپ یقین کریں گے کہ پہلی عید جو میں نے پڑھائی 8 بجے، 3 عید کی نمازیں ہوئی مدنی مسجد میں، پہلی 8 بجے، دوسری 9 بجے، تیسری 10 بجے. پہلی عید کی جو جماعت تھی ہماری مسجد فل، ٹینٹ فل، اپنا اس کا یارڈ فل، پھر سڑک تک لوگ کھڑے تھے. یعنی اس طرح لوگوں نے عید پڑھی. اور یہ میری مدنی مسجد کی بات نہیں، پورے ملک کی ایسی حالت ہوتی ہے. یعنی سب آپ نے عید کی بات کی کہ جو صرف عید پہ لوگ آتے ہیں عید کے دن، تو ہمارا ایک دوستوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی. تو میں برسٹل گیا تو وہاں پہ ہمارے قاری صاحب نے بڑی ذوق والے کبھی کبھی باتیں بڑی پیاری سناتے ہیں. وہ تقریر کر رہے تھے ہولڈم میں، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو کہتے ایک بندے سے کہا گیا جی سنائے جی آپ کا رمضان کیسے گزرا، روزہ رکھا؟ نہیں جی میری طبیعت کو ٹھیک نہیں تھی، روزہ تو نہیں رکھا. اچھا تو نماز معاملہ تراویح کا؟ کہا بس جناب وہ 1-2 دفعہ تیار ہوتا، چھوٹا بچہ گود میں بیٹھتا تو کپڑے ناپاک تو نہیں جا سکا. اچھا فلاں کام کے کرتے کرتے جب وہ عید پہ پہنچے نا، انہیں کہہ دی عید کے دن کچھ سیویاں شیویاں بھی کھائی ہیں کچھ پروگرام کیے. کہنے جی میں اڈا بھی کونے گیا گزرا، میں سے عید دیاں سیویاں بھی نہ کھاں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ احباب، وہ ایک بزرگ کہتے ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں نمازی، کچھ ہوتے ہیں غازی. جو نمازی ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرح ریگولر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ مدینہ پاک پہ، یہاں پہ اپنی مساجد میں. اور جو غازی ہوتے ہیں وہ جو کبھی کبھار سال کے بعد عید آ گئی جمعہ پڑھ لیا. تو آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا اپنے خطبے میں کہ یعنی صرف رمضان میں ہمیں نمازیں یا تلاوت قرآن نہیں بلکہ پوری زندگی کا یہ معمول نہیں. رمضان میں تو چلو آئے تو پھر تو معمول بانی جائے، پورا مہینہ کوئی کرے کام تو اس کا تو عادت اس کی ہو ہی جائے. صرف عید والے دن اور یقین جانے کہ ایسے ایسے چہرے عید کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت سے آئے ہیں یا کسی دوسرے علاقے سے آئے ہیں. پھر پتہ نہیں سے ملاقات. عید والے دن ایک مسجد میں 4 عیدیں تو نماز پہ 4 صفیں بھی نہیں ہوتی. عید والے دن ہی زور کی نماز پہ ایک صف رہ جاتی ہے. یہ واقعی قاری صاحب اس دن بڑا عجیب سا جو ہے یہ ماحول بن جاتا ہے کہ یہی مسجد جس میں صبح تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی،
ظہر پہ آ کے وہ سارے غازی ہو جاتے ہیں موصلی جو لوگ ہیں. علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی مسجد میں وہاں حنفیہ مسجد ریڈ فورٹ میں 70 لوگوں نے اعتکاف کیا. علامہ صاحب that's right. صحیح اتنے لوگوں نے اعتکاف کیا. تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ 70 بندوں کا اعتکاف کرنا, پھر وہاں پہ لوگوں کا اہتمام سہری. اس دفعہ ویسے ایک بڑی خوشی کی بات تھی کہ رمضان شریف چونکہ سکول ہالیڈیز میں آیا ہے, ہاں بالکل بڑی آسانی رہی. بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ مسجدوں میں بچے دیکھے گئے, مسجدیں پہلے سے زیادہ بھرپور تھیں. ایک میں پیغام اس موقع پر یہ دینا چاہتا ہوں کہ عید کو ہمارے نوجوان اس طریقے سے منائیں کہ ہمارے دین کا وقار بلند ہو, اور ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنے پاکستان کا, اپنے وطن کا نام روشن کریں. جی جی, ہمارے بعض نوجوان جو ہیں وہ عید کو اس طریقے سے مناتے ہیں کہ اللہ اکبر اپنے دین کے نام پر بھی دھبا لگاتے ہیں اور اپنے وطن کے نام پر بھی. جی جی جی, پھر سے آپ جاری رکھیں. بالکل, وہ ہوتا یہ ہے, آپ ٹیبل خوبصورت لگے شاہ صاحب نے آر رکھے ہیں نا. جی جی, گرمی ہوگی. جی شاہ صاحب, عید والے دن بات کر رہا تھا کہ عید والے دن ہمارے مانچسٹر ومزلو روڈ پر اتنا دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے, وہ تو قیامت صغریٰ وہاں پہ برپا ہوتی ہے. نوجوان نہ صرف مانچسٹر کے بلکہ آس پاس کے جو ٹاؤن شہروں سے بھی جا کے ان سے بھی پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ شور بچا رہے ہیں اور ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں کہ جناب ہم عید منا رہے ہیں. قاری صاحب قبلہ پچھلے سال عجیب اتفاق ہوا, بچوں نے ضد کی تو ہم بھی گئے چلے بھی دیکھتے ہیں. یقین جانیے کہ وہ پولیس جس قدر وہاں پہ پریشان تھی, میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, جھنڈے پاکستان کے اٹھائے ہوتے ہیں کہ یہاں کی انگریز قوم میں یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستانی لوگوں کس طرح کے یہ ماحول پیدا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں جو لوگ اس میں جو لوگ اریسٹڈ کیے گئے تھے, so many people they were non-Muslim, اس میں سکھ کمیونٹی سے تھے, ہندو کمیونٹی لوگوں نے جھنڈے پاکستان کے اٹھا رکھے تھے. لابی ہے کہ جو یہاں مسلمانوں کو اس ملک میں بدنام کرنا چاہتی ہے, اور مسلمانوں کے روپ میں وہ کیونکہ کلر سب کے ملتے ہیں, اور اتفاق ہے جب یہاں پہ کوئی مسلمان ہیپن کرتا ہے تو اس کو مسلم کہتے ہیں کہ جب پاکستانی ایسے, اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو اس کو ایشین کا ہے. یہ یہاں پہ ٹریجڈی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جب کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ نام مینشن ایز اے مسلم کرتے ہیں, اور دوسری کمیونٹی کا کوئی بندہ نام تو اس کو کہتے ہیں ایشین. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری دوسری کمیونٹی کے نوجوان مل کے یہ باقاعدہ لابی کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں بدنام کر دیا جائے, ان کو جو ہے یہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں الجھا کے آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی یہ حالات بہتر کریں. اگر کوئی لابی ایسا کرے تو ہمارے نوجوانوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہاں بالکل. تو میں نے دیکھا شادی کہ وہاں پہ میں نے کل یہ بات کہی بھی تھی کہ دیکھیں پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے ہیں, قرآن کی تلاوت کی ہے, درود و سلام پڑھا ہے, اور راتوں کو قیام کیا ہے, نیکیاں کی ہیں, تو عید والے دن ان کا اثر لوگوں کو نظر آنا چاہیے. صحیح, یہ نہیں کہ عید والے دن ہم ایسے ہو جائیں کہ لوگ سمجھیں یہ پتہ نہیں کسی جیل میں سے نکل کے باہر آئے, اور پولیس کو مصیبت پڑ جاتی ہے ٹریفک نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے. اور پھر یہاں ہمارے بلیک برن میں بھی جس طرح آپ نے بتایا نا ونزلو روڈ کا, میں نے تو کل خیر مجھے موقع نہیں ملا وہ دیکھنے کا, لیکن پچھلے سال مجھے گزرتے وہ موقع ملا تھا. میں نے دیکھا جناب وہ گاڑیوں کے ہارن دے رہے ہیں, ٹریفک بلاک ہے اور رش. تو شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر کافی دیر سے بہن ویٹ کر رہی ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والسل سے ہماری بہن ہے. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب عید مبارک. جی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. اور شاہ صاحب کو بھی عید مبارک کہتی ہوں. جی خیر مبارک جی, آپ کو بھی بہن عید مبارک ہو. 3 دن ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے, تو یہی پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہی رونق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوشی ہوئی, اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اور میری والدہ صاحب ہیں, وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کرائے بات